السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بہت درود و السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. فاروق صاحب نے کچھ اہم باتیں کی ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور اس وقت کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے. اور سندھی کلچر ڈے جو بنایا گیا اس پر بہت سارے لوگ بہت ساری ویڈیوز کر رہے ہیں، تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، کچھ تعریف کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں جی ہونا چاہیے. میں بھی اس حق میں ہوں کہ کلچر ڈے کوئی بھی قوم بنانا چاہتی ہے ضرور بنائے، لیکن یہ ہلڑ بازی کے بغیر. اچھا ہوا کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو کراچی میں جو سندھی کلچر ڈے منایا گیا اور اس میں جو پاکستان مخالف نعرے لگائے گئے، جو ایمبولینس کو نقصان پہنچایا گیا، آتے آتے لوگوں کو جو ہراساں کیا گیا، ان تمام کی ویڈیو ظاہر ہے سوشل میڈیا پر اپلوڈ تھی. تو ہندوستان نے، انڈیا نے اٹھا کر کے اور اس پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ دیکھ لیجئے جناب، جو راج ناتھ نے کہا تھا بہت جلد جو ہے ان کے جو ناپاک عزائم ہیں، بہت جلد جو ہے وہ سندھ بھی حصہ ہوگا، اور یہ پاکستان بغاوت ہو گئی، پاکستان کا سب سے بڑا شہر صوبہ سندھ کا دارالخلافہ کراچی میں، یہ دیکھ لیے پاکستان مخالف نعرے لگ رہے ہیں، یہ لوگ رہنا نہیں چاہتے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں بار بار، خدا را خدا را خدا را دشمنوں کے ہاتھ مضبوط مت کیجیے. پاکستان کے خلاف کبھی بھی کوئی بھی شخص بات نہ کرے. یہ ملک ہے ہمارا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. ملک کے خلاف جو نعرے لگاتے ہیں، وہ چاہے پنجاب میں ہوں، سندھ میں ہوں، کے پی کے میں ہوں، بلوچستان میں، ان کے خلاف آئین کے تحت، قانون کے تحت کارروائی اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ دشمن کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں. اچھا یہ سب لوگ نہیں تھے، چند لوگ ہوتے ہیں اس میں، لیکن ملک کی بدنامی کتنی ہوتی ہے اس کو ضرور. اچھا اس دن جو کچھ بھی ہوا اسی پر فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی، اور اس پریس کانفرنس میں تھوڑا سا ڈرے سہمے بھی نظر آئے کہ جی میرے اکیلے کے خلاف ایف آئی آر نہ کٹ جائے، کوئی اور بھی بات کرے اس پر. سندھی کلچر ڈے کے نام پر کراچی کے شاہراہوں پر ریاست کے اندر ریاست قائم کی گئی. فاروق ستار صاحب فرما رہے ہیں، ان کا بیان میں سنا رہا ہوں آپ کو. ملک دشمنی کا اظہار کیا گیا، اسلحہ لہرا کر دکھایا گیا، افسوسناک شرمناک عمل تھا. 7 دسمبر کو سندھو دیش قائم کیا گیا. اس پر بھی انڈیا نے پروپیگنڈا کیا کہ جی سندھو دیش قائم ہو گیا، انہوں نے اپنا ترانہ بنا لیا ہے، وہ اپنے نعرے بھی لگا رہے تھے، ان کا منشور بھی، اس طرح کی باتیں انہوں نے بہت کی. اچھا گورنر سندھ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. فاروق ستار صاحب کے جملے ہیں، گورنر کی نسلوں کو تباہ کرنے کی دھمکی دی گئی مگر عدالتیں خاموش ہیں. آپ کی پوری پارٹی خاموش تھی تو آپ نکلیں ان کے لیے بات کرنے کے لیے، ورنہ تو حیران ہوں میں. ایک طرف آپ کہتے ہیں جی جان سے پیارا ہمارا گورنر ہے، اور ظاہر ہے پھر سبھی کہتے ہیں کہ عوامی گورنر سب کچھ، لیکن اس پر پارٹی کو باہر آنا چاہیے تھا. 2-3 دن بعد خیال آ رہا ہے آپ کو کہ جی گورنر کے ساتھ گورنر کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ان کی نسلوں کو تباہ کرنے کی دھمکی دی گئی. یہ جان بوجھ کر وہاں جا کے جو انہوں نے نعرے بازی کی گئی ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا ہماری عدالتیں کہتی ہیں معصوم لوگوں کی ریلی تھی، ہماری عدلیہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار ہو گئی. فاروق ستار صاحب نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ سندھ ہائی کورٹ کو سارے واقعے کا سو موٹو لینا چاہیے. مخصوص زبان بولنے والا بکلا کا ٹولہ زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے اس روز گورنر کے خلاف ہوا، کل سی ایم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس پر ایم کیو ایم رد عمل کا مظاہرہ اب جا کر اتنے دن بعد شاید مجھے لگتا ہے آج کل میں کرے گی. اور اس پہ میں نے پروگرام بھی کیا، تو نیکسٹ ڈے فاروق ستار صاحب، میں نے کہا تھا اس پروگرام میں لاسٹ میں میرا بھی لوگ یاد ہوگا پرسوں جو میں نے کیا تھا، اس میں کہا تھا کہ ایم کیو ایم کیوں خاموش ہے، سامنے کیوں آ کے بات کیوں نہیں کرتے. تو پھر کل فاروق ستار صاحب نے یہ گفتگو کی. یہ گفتگو سنانے کا مقصد یہ تھا آپ کو کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس شہر میں، دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو خدا را خدا را خدا را اس طرح کی باتیں مت کیا کریں. آج کی سب سے بڑی خبر تو وہی تھی کہ فیض حمید کو 14 سال قید با مشقت کی جو سزا سنائی گئی ہے، اس پر میں آتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ جی وہ کیا ہوا. اور اس میں سزا تو سنا دی گئی، اور اب اس میں مزید کیا ہوگا، یہ ہے اصل خبر، کہ ان کو تو 14 سال کی سزا ہو گئی. اور ظاہر ہے جس طرح وہ پی ٹی آئی کا مشیر بن کر ملک کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، وہ تقریباً انجام کو پہنچے ہیں. اور ساتھ ساتھ کیونکہ انہوں نے سیاسی سرگرمیاں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، اختیارات کا غلط استعمال کیا، اس لیے ان تمام چیزوں کو ان کو سزا دی گئی ہے. بلکہ برطانوی جریدے نے اس زمانے میں جو کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ فیض بشرا بی بی کو استعمال کرنے کا بھی الزام لگایا تھا اس جریدے نے. اچھا اب بڑی خبر کیا آ رہی ہے؟ بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب فیض حمید کو تو جو بھی ہوا سو ہوا. اب فیض حمید صاحب گواہی دینے والے ہیں 9 مئی اور دیگر مقدمات جو ان پہ چل رہے ہیں، اس میں عمران خان کے خلاف. تو عمران خان بھی بچ نہیں پائیں گے، بانی پی ٹی آئی کی بچ نہیں پائیں گے. بچنے سے مراد کیا ہے کہ جیل میں آلریڈی ہیں، سزا آلریڈی ہو چکی؟ نہیں، وہ تو سب کچھ ہو چکا. مزید یعنی 9 مئی کا جو اس دن جو کچھ بھی ہوا تھا، وہ
اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، کس کے حکم پر یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ گواہی آنے والی ہے، اور اس پہ خان صاحب نہیں بچتے نظر آ رہے، نہیں بچتے نظر آ رہے۔ اور بلکہ جس طرح اندر کی خبر لانے میں فیض واڈا صاحب بات کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پکڑے جائیں گے، جنہوں نے جو سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ شاید وہ لا تعلق کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلق نہیں پی ٹی آئی سے، لیکن اس وقت تھا ان کا تعلق، تو وہ بھی رگڑے جائیں گے۔ تو یہ بھی بڑی اہم خبر ہے۔ اور جو خان صاحب کی منتقلی کی بات ہو رہی ہے کہ پنجاب سے کسی اور صوبے میں کسی اور جیل میں لے جائیں اس کو، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اڈیالہ کے باہر مشتعل احتجاج پر ایران کی جیل منتقلی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی نہ آئے قریب میں۔ اور مائنس اچھا بار بار جو ایک بات دہرائی جا رہی ہے وہ دہرائی یہ جا رہی ہے کہ جی جس طرح ایم کیو ایم نے اپنے قائد کو، اپنے بانی کو مائنس کر دیا تھا، اس طرح پی ٹی آئی والے بھی اپنے چیئرمین کو، سابقہ چیئرمین اس وقت تو پیٹرن چیف غالباً ہے، تو ان کو مائنس کر دیں، یعنی عمران خان کو۔ تو ویسے ایک اصل حقائق تو یہ ہیں کہ الطاف حسین مائنس ہوئے نہیں ہوئے اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ کہ خان صاحب مائنس تقریباً ہو چکے ہیں، وہ اس طرح کہ تقریباً 80% لوگ ہیں جو خان صاحب کو نجی محفلوں میں جب بیٹھتے ہیں تو بتاتے ہیں، ان کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اسمبلیوں میں وہ چھوڑ چکے ہیں، اور 20% بھی وہ اگر مگر کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی نظر آ رہا ہے خان کا جو ہے وہ تقریباً کام ہو چکا، تو لہٰذا وہ سائڈ میں ہو گئے۔ تو یہ بار بار مثال نون لیگ والے دے رہے ہیں کہ جناب جو کچھ الطاف حسین کے ساتھ ہوا وہی ان کے ساتھ ہونے والا ہے، اور ان کی پارٹی نے ان کو چھوڑ دیا تھا، پارٹی آج موجود ہے، 22 سیٹیں بھی دیکھ لی انہوں نے لے لی ہیں، اور 2 وزارتیں ہم نے دے دی ہیں، تو یہ بھی چھوڑ دیں تو آپ کی سیاست چلتی رہے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم والے تو اس زمانے میں ظاہر ہے وہ ایک تاریخ ہے پوری، کیوں کھڑے ہو گئے، کیسے کھڑے ہو گئے، رات کو گیا صبح کے کیا اس نے کہہ دیا، اور وہ معافی مانگ پہلے دن ہی 24 گھنٹے کے بعد معافی مانگ لی، اب تک اگر مانگ رہے ہیں تو وہ ایک الگ کہانی کہ معافی کیوں نہیں مل رہی ان کو۔ لیکن ایک آپشن چھوٹا سا بیچ میں نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، کہ کچھ لوگ یہ بھی بیچ میں بات کر رہے ہیں کہ اب بھی اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اور دیگر جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو شاید کچھ ہو سکے۔ اب ایسے ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوئی ہے، بہت سارے مثال دیتے ہیں محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی، بہت سارے لوگ اور دیگر لوگوں کی مثال دیتے ہیں کہ جن کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی وہ نہیں ہوئے، جنہوں نے مائنس کرنے کی کوشش کی جب تک وہ رہے تو ان کی سیاست نہیں ہوئی۔ تو خان صاحب بھی اب جس طرح سے پھنس چکے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب سیاست کریں گے۔ اچھا یہ تجزیے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ پاکستان میں کب کیا ہو جائے اس میں تو حتمی بات تو کوئی شخص کہہ ہی نہیں سکتا، اس میں تو میرا خیال ابھی میری بات اچھا بلاول صاحب نے جو 2-3 باتیں بڑی اہم کی ہیں۔ بلاول صاحب کہتے ہیں لاہور گئے ہوئے تھے دورے پر، وہاں جب بھی وہ جاتے ہیں میں حیران ہوں کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ دے رہی ہے نون لیگ کا، وہ لفٹ نہیں کراتی نون لیگ ان کو، اور بلاول کو پھر یہ کہنا پڑا کہ جب بھی میں لاہور آتا ہوں پنجاب کے دورے پہ آتا ہوں تو ان کو ہضم نہیں ہوتا میرا دورہ، اور وہ ایک رقشے پہ ان کے بینر لگے تو بھی اتار دیے انہوں نے، شہر میں لگائے جائیں تو وہ اتار دیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے زرداری صاحب کو آج تک استقبال کے لیے وہاں کی وزیر اعلیٰ نہیں گئیں، ان کے گورنر پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرا تو آج تک فون نہیں اٹھایا مریم بی بی نے، لیکن چپکے میں صاحب حکومت چاہیے، وزارتیں چاہیے، مفادات بات کریں گے، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہم ساتھ ہیں، نظر آ رہا ہے سب کچھ لوگوں کو۔ بلاول صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے زندگی میں 2 فرعون دیکھے، انہوں نے کہا گیا جی کون، کہتے جی عمران خان اور فیض حمید۔ اچھا عمران خان، اچھا یہ کیا بات ہے، جب کوئی زیر عتاب ہو تو ان کو پھر فرعون کہتے ہیں، آپ ہٹلر کہہ لیں، گالیاں دے لیں، جب وہ طاقتور ہوتے ہیں پھر بولتا نہیں ہے کوئی بھی۔ آج خان صاحب کو سزا ہو گئی تو فرعون، فیض حمید کو سزا ہو گئی تو آپ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں فرعون۔ خیر جی، اچھا بلاول صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی، لاہور میں کھڑے ہو کر بات کی، وہ کہتے ہیں اس کا سندھ حکومت جو ہے، پیپلز پارٹی جو ہے، وہ حکومت تو نہیں کہوں، پیپلز پارٹی، ہمارے گورنر جو ہیں کامران خان ٹسوری صاحب عوامی گورنر، ان سے خوش نہیں ہے بھائی۔ وہاں بھی لاہور میں کھڑے ہو کر بلاول صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نون لیگ والوں کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنا گورنر لگاؤ سندھ میں اور اسے ہٹاؤ۔
مطلب ظاہر ہے اپنا لگائیں گے، اس کو ہٹانا پڑے گا، یہ بات مسلسل دہرا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق نون لیگ کا گورنر ہونا چاہیے یہاں پر، اور ان کو لگانا چاہیے اپنا گورنر، یہ بار بار وہ زور دے رہے ہیں۔ اور اب پیپلز پارٹیز کا مطلب ہے کہ خاص طور پر بلاول صاحب جو ہیں وہ عوامی گورنر کامران خان ٹزوری صاحب سے اس کا مطلب ہے خوش نہیں ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے۔ اچھا، اس پر جو میں نے آپ سے بات کی کہ انڈیا والوں نے یہ سب کچھ کیا اور ایک ویڈیو اٹھا کر کے اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ بغاوت اور فلانا ڈمکانا، اس میں معروف صحافی ہمارے دوست انیس منصوری صاحب، ان کی ویڈیو بھی شامل کی انہوں نے پروپیگنڈے میں، اور وہ ہوتا ہے نا کہ پوری ویڈیو کے بجائے 20 سے 10 سیکنڈ کا یا 20 سیکنڈ کا کوئی کلپ اٹھایا، اس سے پہلے کیا بات ہو رہی ہے، اس کی کیا بات بعد میں ہوئی ہے، اس کو چھوڑ کے اور اپنی جناب اس میں ڈال دیں، آپ کہنے لگیں کہ یہ دیکھیے یہ دیکھیے، اور پھر اس میں عمران ریاض کی بھی اور ایک آدھ اور بھی کسی کی ویڈیو لگائی ہوئی تھی، تو اس طرح پروپیگنڈا کہ ان کو موقع نہ دیں آپ۔ یہ میں ان سے بات کر رہا ہوں جو پاکستان مخالف چند لوگ جو جنہوں نے یہ حرکت کی، اور پھر ان لوگوں کو جب عدالت میں پیش کیا گیا 12 لوگوں کو، تو پھر جج صاحب نے جو کچھ کہا وہ تو ظاہر ایک تاریخ ہے۔ تو میں نے پچھلے بلاگ میں بھی کہا تھا، کوئی گانا ترانہ سن لے تو ظاہر اتنے آسانی سے چھوٹتا نہیں، لیکن اس طرح کام کرنے کے بعد جو ہے جج ہی منع کر دیتے ہیں، بھائی کن معصوم لوگوں کو پکڑ کے لیا کہ دماغ خراب ہے تمہارا۔ بہرحال پی ٹی آئی نے تحفظ عین پاکستان کے تحت پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک سیمینار کر رہے ہیں یا اے بی سی ٹائپ کا کرنے جا رہے ہیں ہم 20 اور 21 دسمبر کو، تو اس میں ضرور پیپلز پارٹی شریک ہو، نون لیگ کو مدعو میرا نہیں خیال کہ وہ کریں گے، لیکن کرنا چاہیے، لگتا ہے مجھے یہ نہیں کریں گے لیکن کرنا ان کو چاہیے۔ اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، بار بار بان متحدہ کا نام کیوں لیا جا رہا ہے، یہ بھی بڑی کہانی ہے۔ اور فیض حمید کے حوالے سے میں بتاؤں آپ کو کہ ہم نے تو فرسٹ ٹائم جو ہے وہ نام سنا ان کا جب یہ فیض آباد میں دھرنا تھا، اور دھرنا جب ختم ہوا تو حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اس معاہدہ جو تھا اس کا جو لیٹر سامنے آیا میڈیا کے پاس، جسے ہم نے دیکھا تو بس سات اس پہ لکھا ہوا تھا، بواسات وسات کیا لکھا، میجر جنرل فیض حمید، اس وقت میجر جنرل تھے، تو وساطت کے حوالے سے نام ان کا لکھا ہوا تھا، ہم نے کہا بھی یہ اچھا یہ ہے۔ اور 2019 میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ان کو سربراہ بنایا گیا تھا آئی کا، اور 2 سال سے زیادہ عرصہ غالباً یہ وہاں رہے بھی، اور ان پر اس زمانے میں الزامات جو لگے، نواز شریف نے بھی اپنے الزام لگایا تھا، بڑے سنگین الزامات لگائے تھے، اور پی ٹی آئی دور حکومت میں پی ٹی آئی کے جو مخالفین تھے ان کو جیلوں میں ڈالنے کے حوالے سے بھی ان پر الزامات تھے۔ اس کے علاوہ اسمبلی اراکین کی حاضری پوری کروانے کا بھی ان پہ الزام تھا کہ ان کے ذریعے حاضری پوری کروایا کرتے تھے، بجٹ منظور کروانے کے لیے بھی ان کی خدمات لی جاتی تھیں، یہ بھی الزام تھا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سابق جج ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب، اور انہوں نے بھی فیض حمید پر مداخلت کے الزامات لگائے تھے، یاد ہوگا آپ کو، یہ ساری باتیں ہیں۔ اور لیکن سطح کے بعد اب بھی بہت کچھ باقی ہے، اور بہت کچھ ابھی ہونا ہے، اور جو لوگ تو میں ملوث تھے عمران خان سمیت ان سب کے گرد، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید چھوڑ دیا گیا ہے پریس کانفرنس کر کے کسی کو، یا کوئی آگے پیچھے ہو گیا ہے، ملک سے باہر چلا گیا، بھیا کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور باقی بان متحدہ نے سفارش کی عمران خان صاحب کی، اور کہ درگزر اور معافی اور یہ ساری چیزیں، تو فی الحال تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اور چلیں 13 منٹ کا ہو چکا ولاگ، باقی باتیں آپ سے پھر کرتے ہیں۔ اور جو 9 دسمبر کو بھی ہوا تو کہا جاتا ہے جنہوں یوم شہداء پر بھی کچھ لوگوں کی گرفتاری ہوئی، ان کی رہائی کے حوالے سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا، اس پر بھی اگلے ولاگ میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور بات یہ بھی ہم کریں گے کہ میئر کراچی کی کارکردگی، اور انہوں نے اب حساب مانگ لیا ہے جماعت اسلامی والوں سے۔ ایم کیو پاکستان کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں فاروق استاد صاحب کے ساتھ علی خورشیدی صاحب تھے، اور ایک گروپ تھا دوسرا نہیں تھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کہاں تک ایم کیو اس معاملے کو اٹھاتی ہے، اور گورنر کا جو کچھ کہا گیا ہے اس پر کیا کرتی ہے، اور یہ اگر ایف آئی آر حکومت کی طرف سے اگر اس طرح کی ایف آئی آر تھی تو کیا 100 موٹے لینے کی وہ بات کر رہی ہے ایم کیو پاکستان کی عدالت جائیں گے، اور جو کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں گو کے عدالتوں میں یا ساتھ کھڑے ہونے میں یا اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کرنے میں یا احتجاج کے حوالے سے تو ایم کیو ظاہر ہے ابھی فی الحال اس موڈ میں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت، پڑھنے کے بعد۔